نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم صدق الله العظيم. ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایمان کی اہمیت اور حقیقت کو واضح کیے. ایمان در حقیقت مسلمان جماعت کا وہ درست اور صحیح نظریہ ہے جس کو اس نے پورے دل و جان کے ساتھ قبول کیا. جب ظلم اور طاغوت کا نظام غالب ہوتا ہے تو اس وقت اہل ایمان کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت اور سلامتی انتہائی مشکل ہوتی ہے. ظالم اور طاغوتی طاقتیں قوتیں وہ بسا اوقات اہل اسلام کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ وہی طریقہ اور راستہ اختیار کریں جو انہوں نے اختیار کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین اسلام کی دعوت کا آغاز کیا تو اس وقت آپ کے ساتھ اور آپ پر ایمان لانے والی جماعت کے ساتھ وہی سب کچھ روا رکھا گیا جو عام طور پر طاغوتی قوتیں کیا کرتی، یعنی آپ پر اور آپ کے صحابہ پر تشدد کا راستہ اختیار کیا گیا، ایمان چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، طرح طرح سے حضور کی خاص طور پر جماعت کو اور جماعت کے ان افراد کو جو معاشرے میں ذرا کمزور افراد تھے مالی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے، ایسے لوگوں پر بہت زیادہ جبر اور تشدد اور ظلم کیا گیا. لیکن ایمان ایک ایسی حقیقت ہے جب یہ دل و دماغ میں داخل ہو جاتی ہے، اس کی بشاشت ایمانی دل میں پیوست ہو جاتی ہے، پھر نکلنا آسان نہیں. قرآن مقدس کی ان آیات کا پس منظر در حقیقت کچھ اسی طرح کا واقعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں سے غلاموں کی بھی ایک کافی مقدار تھی جو عرب معاشرے میں ان کے اوپر بہت ظلم و زیادتیاں ہوتی، ان کے حقوق کو مسخ اور دبا کر رکھا ہوا تھا. ایسے لوگوں کے لیے حقوق کی آواز حضور میں بلند ہوئی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سارے غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیا. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان، ان کے گھر والے وہ بھی سب مسلمان ہو جاتے ہیں. حضرت یاسر، ان کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے صاحبزاد حضرت عمار، تینوں مسلمان ہیں. لیکن غلام ابو جہل کو جب پتہ چلا اس خاندان کے مسلمان ہونے کا، اس نے ان پر وہی ظلم و زیادتیوں کا راستہ اختیار کیا. ایک دن تو اس نے ان تینوں کو ایک میدان میں لے جا کر
سب سے پہلے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تشدد کیا کہ ایمان کو چھوڑ دو۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان کو چھوڑنے سے قطعی انکار کیا۔ اس ظالم بدبخت نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں پاؤں کو مخالف سمت اونٹوں کے ساتھ باندھ کر ان اونٹوں کو دوڑایا اور ان کی شرمگاہ پر نیزہ مار کر اللہ کی اس بندی کو صرف اس جرم میں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں لائی ہے شہید کر دیا۔ اسلام میں یہ پہلی شہیدہ ہیں جنہوں نے جان قربان کی ہے اللہ کے دین کی خاطر، ایمان کی خاطر۔ اس بے رحم اور اس امت کے فرعون کو اس پر بھی ترس نہ آیا۔ ان کے شور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی طرح اس نے شہید کر دیا۔ اسلام میں دوسری شہادت تھی۔ اب ان کے بیٹے حضرت عمار ہیں، سچے مخلص مسلمان ہیں، ان پر بھی تشدد کیا کہ وہ ایمان سے انکار کر دیں، اس دین کو چھوڑ دیں۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمت کے پیش نظر زبان سے جو وہ کہلوانا چاہتا تھا کفریہ کلمات کچھ ادا کر دی تاکہ اس کے تشدد سے، ظلم سے چھٹکارا ملے۔ بس اتنی سی بات تھی، اس نے حضرت عمار کو چھوڑ دیا۔ حضرت عمار کی زبان سے کفریہ کلمات کہنے کی یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا نہیں، عمار ملئ قلبہ مطمئن بالایمان، عمار کا دل جو ہے وہ ایمان سے بھرا ہوا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک اس کے گوشت کے اندر ایمان سرایت کیا ہوا ہے، وہ نکلتا نہیں ہے۔ اتنی دیر میں حضرت عمار بھی روتے ہوئے پشیمان حضور کی خدمت میں پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو جہل کے ظلم سے تک آ کر ان کلمات کے کہنے پر انتہائی پریشانی اور بے بسی کا اظہار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ بتاؤ جب تم نے وہ خفیہ کلمات کہے تھے اس وقت تمہارے دل کی کیا کیفیت تھی؟ عمار نے کہا، اللہ کے رسول، میرا دل تو اس کا حال یہی تھا کہ مطمئن، قرآن نے جیسے یہاں ذکر کیا ہے کہ مطمئن وقلبہ مطمئن بالایمان، ان کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن تھا، دل میں اطمینان ایمان کے ساتھ موجود تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، پھر بھی وہ اس طرح ظلم کریں، زیادتی کریں تو تم بھی ان سے اس ظلم سے چھٹکارا پانے کے لیے زبان سے ان کو مطمئن کر دو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ قرآن مجید نے یہاں خود اجازت دی ہے اس بات کی کہ اگر کوئی انسان مجبور ہو جائے، اس پر جبر ہو اور وہ اس جبر اور تشدد سے تنگ آ کر بشرطے کہ اس کا دل مطمئن ہو، زبان سے اگر کوئی کفر یا کلمہ کہتا ہے اس پر کوئی الزام نہیں۔ اس میں بھی اگرچہ اعلیٰ درجہ جو ہے، عظیمت کا درجہ تو یہ ہے کہ انسان جان دے دے لیکن زبان سے کفر یا کلمہ نہ کہے۔ فضیلت اور عظیمت تو اسی میں، لیکن رخصت اس بات کی بھی ہے، اجازت اس بات کی بھی ہے کہ وہ زبان سے کلمہ کفر ادا کر دے لیکن دل کے اندر اطمینان کی کیفیت موجود رہنی چاہیے، دل کے اندر ایمان ویسا ہی موجود ہونا چاہیے۔ ایمان کی حقیقت بھی یہی ہے کہ دل کے اندر تصدیق قلبی جو ہے وہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس نے
نے اللہ کا کفر کیا، اللہ کا انکار کیا، من بعد ایمانی، ایمان لانے کے بعد ایمان لے آیا پھر کفر کا راستہ اختیار کیا، ایسے انسان کا سخت مواخذہ ہوگا، اس کی گرفت ہوگی۔ ہاں الا من اکرہ، مگر جو شخص مجبور کیا گیا، اس پر تشدد کیا گیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، ایسے انسان کا مواخذہ نہیں ہے۔ ولیکن من شرح بالکفر صدرا، لیکن جس نے من شرح بالکفر صدرا، اپنے سینے میں بھی کفر کو جگہ دی، سینے کے اندر بھی کفر، یعنی دل کے اندر بھی کفر داخل ہو گیا، اس میں انکار کر دیا، دل و جان سے انکار کر دیا، کفر کا راستہ اختیار کیا، تو فعلیہم غضب من اللہ، ان کے اوپر اللہ کا غضب ہے، یہ اللہ کے غضب کے مستحقین کا مواخذہ ہوگا، اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب۔ اسلام میں ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ دشمن نے ہر طرح سے کوشش کی کہ کسی طرح سے ایک کلمہ کفر ادا کر دیں اور ہماری عزت بچ جائے کہ دیکھیں جی ہم نے ان سے یہ کفریہ کلمہ کہلوا لیا ہے، ہم چھوڑ دیں گے۔ لیکن استقامت کی یہ اعلیٰ مثالیں میں بے شمار موجود ہیں کہ مسلمانوں نے کافروں کو مطمئن کرنے کے لیے بھی کفریہ کلمہ نہیں کہا، سوائے چند ایک مثالوں کے جو حضرت عمار وغیرہ اس طرح کے چند ایک صحابہ کی آتی ہے۔ حضرت بلال پر تشدد ہوا، بہت بری طرح انہیں مارا پیٹا گیا، اور ان کا مالک صرف کہتا ہے کہ تھوڑا سا میری زبان میرے کان میں ہی تم کہہ دو کہ یہ جو ہمارے بت ہیں یہ بھی بڑی حیثیت اور طاقت و قوت رکھتے ہیں، ان کی خدائی کا بھی انکار کر لو، اقرار کر لو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیفیں برداشت کرتے رہے، لیکن آخر دم تک احد احد کا اعلان اور نعرہ لگاتے رہے کہ نہیں، صرف ایک ہی معبود ہے، اس کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک لشکر میں رومی حکمرانوں نے ان کو گرفتار کر لیا، نہایت خوبصورت صحابی ہے، اور رومیوں نے حضرت عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کیا، پہلے لالچ دیا شادی کا، حکمرانی کا، ایمان چھوڑ دو، ہم تم سے اپنی بیٹی کی شادی کر لیں گے، جائیداد دیں گے، گورنر بنا دیں گے۔ عبداللہ نے صاف انکار کر دیا کہ تمہاری ان چیزوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں ایمان سے دستبردار ہونے والا نہیں۔ ان کے ساتھیوں کو ان کے سامنے کھولتے ہوئے تیل کی کڑاہوں میں ڈالا گیا تاکہ ان پر خوف طاری ہو اور یہ اس طریقے سے ہماری بات مان لیں، لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان سے دستبردار ہونے کو قطعی طور پر قبول نہیں کیا، پھانسی چڑھانے کی دھمکیاں دی، ہر طرح سے اذیتیں، بھوک پیاس کی اذیت اور تکلیف پہنچائی، بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ آخر جب کوئی بھی طریقہ کارگر ثابت نہ ہوا تو بادشاہ وقت کہتے ہیں کہ اچھا تم صرف اتنا کرو کہ میری پیشانی کو چوم لو، میں تمہیں رہا کر دوں گا۔ کہا کہ نہیں، صرف مجھے نہیں، تمام مسلمان قیدیوں کو بھی میرے ساتھ رہا کرو گے تو چلو میں تمہاری پیشانی کا بوسہ لے لیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ نے اس طریقے سے تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کروایا، لیکن ایمان سے دستبردار نہیں ہوئے، اس کی پیشانی کا بوسہ لے لیا، زیادہ چلو اسی سے خوش ہوتا ہے تو ہو لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کا دور ہے، جب حضرت عبداللہ اپنے ان قیدی آزاد
کردہ قیدیوں اور مسلمانوں کے ساتھ پہنچے اور یہ سارا واقعہ بیان کیا تو حضور فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اس کارنامے سے بڑے خوش ہوئے اور فرمایا، تب جو موجود مسلمان تھے کہ سب حضرت عبداللہ کے سر کا بوسہ لو، کہ ان کا سر فخر سے بلند ہے کہ محض کافر کو اس کی پیشانی کا بوسہ لے کر انہوں نے اپنی جماعت کی بھی حفاظت کی، اپنی ایمان کی بھی حفاظت کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی بات یہاں سمجھا رہی ہیں کہ ایمان لانے کے بعد ایک آدمی نے پوری سمجھ، بصیرت اور عقل کے ساتھ ایمان کو قبول کر لیا۔ ایمان لانے پر کوئی جبر نہیں ہوتا کہ تم لازمی طور پر ایمان قبول کرو، یہ کافر آدمی ہے، اس پر قطعی طور پر اس بات میں جبر نہیں ہوتا کہ تم ایمان لے آؤ، اسے خود سوچ سمجھ کر ایمان قبول کرنے کی اجازت دی، حکم دیا گیا۔ سوچو، غور کرو، اس دین اسلام کی تعلیمات پر اچھی طرح غور و فکر کرو۔ اگر تمہارا دل میں اطمینان ہو کہ واقعی یہی سچا دین ہے، کامیابی کا یہی راستہ ہے، تو اس کو قبول کر لو۔ قرآن میں دوسری جگہ پر واضح کیا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے حوالے سے کسی پر جبر اور زبردستی نہیں کی جائے گی کہ اس کو زبردستی تم دین میں داخل کرو۔ مستشرقین اور کفار کی طرف سے ایک پروپیگنڈا یہ بھی رہا ہے کہ اسلام زبردستی دنیا میں پھیلا ہے، حالانکہ زبردستی کسی کو ایمان کی دعوت نہیں دی گئی، ایمان قبول کرنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ ہاں، اس کو دعوت تو دی گئی، سمجھایا تو گیا، وعظ کے ذریعے سے، تذکیر اور نصیحت کے ذریعے سے اسی ایمان کی طرف راغب تو کیا گیا، بلایا تو گیا، لیکن جبر نہیں کیا گیا۔ اسلامی معاشرے میں کبھی بھی مسلمانوں نے غیر مسلموں پر اس وجہ سے جبر نہیں کیا کہ تم جو ہے اسلام کیوں نہیں قبول کرتے ہو، ان کی حقوق کو نظر انداز کیا ہو، ان کے تمام معاشرتی حقوق مسلمانوں کے برابر رہی، ہر طرح کو انہیں تحفظ دیا، ان کے مال، جان، آبرو، عبادت گاہوں تک کو محفوظ بنایا، اجازت دی کہ تم اپنی عبادت گاہوں میں اپنے طریقے سے کیا کر لو، عبادت کرو۔ تاریخ اسلام اگر پڑھی جائے تو کہیں بھی ایسا واقعہ نظر نہیں آتا کہ مسلمانوں نے غیر مسلموں پر اس لیے جبر کیا ہو کہ تم کیا کرو، اسلام قبول کرو۔ ہاں، البتہ اہل کفر نے ہمیشہ جبر کا راستہ اختیار کیا، زور زبردستی کا راستہ اختیار کیا، مسلمانوں کو ان کے اس دین اور نظریات سے پھیرنے کے لیے ہیلے، پروپیگنڈے اور جو بھی طریقہ کار ان سے ہو سکا وہ انہوں نے اختیار کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس انسان نے سوچ سمجھ کر اپنی مرضی سے ایمان قبول کر لیا، اب ایمان لانے کے بعد کسی لالچ سے، کسی اور مفاد پرستی کے پیش نظر اس ایمان کو چھوڑ دیا، جیسے آج ہمارے معاشرے میں بھی، دنیا بھر میں بھی ایسا ہو رہا ہے کہ اب اہل ایمان کا ایمان وہ رسمی بنتا چلا جا رہا ہے، انہیں اپنی ایمان کی اس قدر و قیمت کا پتہ ہی نہیں ہے، کوئی چھوٹا موٹا مفاد سامنے آتا ہے ایمان سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ کوئی قادیانی اپنی بیٹی پیش کر دیتا ہے تو ایمان چھوڑ کر شادی کی خاطر ان کے پیچھے ہو لیتے ہیں، اور کتنے ایسے غیر مسلم ہو جاتے ہیں صرف دنیاوی مفاد کے پیش نظر۔ تو یہ انسان ایمان اس نے قبول کیا اپنی مرضی سے، اس کے بعد پھر کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو یہ سخت مواخذے کا یہ سبب ہے، اس کی گرفت ہو۔ ایمان لانے پر جبر نہیں تھا، لیکن ایمان لے آیا، پھر مرتد ہو گیا، پھر کفر کا راستہ اختیار کیا، اس پر گرفت ہے۔ من کفر باللہ من بعد ایمانی، جس نے اللہ کا انکار کیا ایمان لانے کے بعد، تو اس کے اوپر اللہ کا غضب ہوگا، انہیں دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی۔ ہاں،
ایمان لانے کے بعد کسی کو مجبور کیا گیا، الا من اکرہ، اس کو مجبور کیا گیا لیکن اس کے دل میں ایمان موجود ہے، دل اس کا اس ایمان پر مطمئن ہے، تو ایسے انسان پر کوئی الزام نہیں۔ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کا راستہ اختیار کیا، در حقیقت انہیں دنیاوی مفاد عزیز تھا، دنیا کو انہوں نے ترجیح دی ہے، اس کے پیچھے یقیناً دنیاوی غرض موجود تھی، تو اس لیے بے شک انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہے آخرت کی زندگی پر، اس لیے یہ سزا کے مستحق ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور یہ بات بھی یاد رکھیں بے شک اللہ نہیں ہدایت کو، کامیابی کا راستہ دکھلاتا ایسی قوم کو جس نے اللہ کی تعلیمات کا انکار کر دیا، کفر اختیار کیا، یہی لوگ ہیں اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں اور آنکھوں پر مہر ثبت کر دی ہے، انہیں حقیقت نہیں سمجھ آتی، مفاد پرستی ان کے دل و دماغ پر چھا جاتی ہے، دنیاوی لالچ کے حجابات ان کے دل و دماغ پر غالب آ جاتے ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہی لوگ غفلت میں مبتلا ہیں اور یہ حقیقت کو دیکھنے سے دور ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ، یقیناً یہ لوگ آخرت میں بہت نقصان اٹھانے والے ہیں، ہم الخاسرون۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، پھر بے شک تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، بعد اس کے کہ وہ آزمائشوں میں مبتلا کیے گئے، جو مسلمان انہیں بڑی بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑی لیکن ایمان سے دستبردار نہیں ہوئے، تکلیفیں برداشت کی، پھر ایسے علاقے سے، ایسے ملک سے انہوں نے ہجرت کی جہاں ان کے لیے اپنی ایمان کی سلامتی اور حفاظت مشکل تھی، اور پھر جہاں پہنچے وہاں انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر دین اسلام کی مملکت، اس کے نظام کو غالب کرنے کے لیے جہاد کیا، ثم جاہدوا وصبروا، اور پوری استقامت کے ساتھ دین اسلام پر ڈٹے رہے، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بے شک تیرا رب اس کے بعد یقیناً انہیں معاف کرنے والا، ان پر بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ ایسے لوگ اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں، اللہ کی طرف سے مغفرت اور بخشش کے یہ یقیناً مصداق ہیں، اور اللہ کی مہربانی ان پر ہوئی۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ نے ایمان کی اہمیت اور حقیقت کو واضح کیا ہے، اور جو لوگ اپنے دل کے اندر ایمان کی کیفیت کو پاتے ہیں اور اس پر مطمئن ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے جو دنیا و آخرت میں نام و اکرام ہے اس کا تذکرہ ہے، اور جنہوں نے ایمان کو چھوڑا، نظر انداز کیا، اس کی تعلیمات اور اس کے تقاضوں کو نظر انداز کیا، ایسے لوگوں کے لیے یقیناً دنیا میں بھی اللہ کا عذاب ہوتا ہے اور آخرت کے اندر تو دردناک قسم کی سزا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنی تعلیمات پر عمل کی